السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمتوں میں حاضری ہے۔ ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے اندر ہم سنیں گے امن و ہدایت والے کون، کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو امن والے بھی ہوں اور ہدایت پر بھی ہوں، امن بھی ان میں پایا جائے اور ہدایت بھی ان میں پائی جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ اس ویڈیو کے اندر ہم سن پائیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے اعمال کرتے ہیں، وہ کون سی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں کہ ان کو روایت کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امن و ہدایت والا فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ اس ویڈیو کے اندر یہ سن پائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ سننے میں تسلی سے کامیاب ہوں اور جو اعمال وہ کرتے ہیں ان کو کرنے میں ہم بھی شروع ہو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ چنانچہ المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 138 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا صخبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ عطا پر شکر کرے، جو بندہ عطا پر شکر کرے، آزمائش پر صبر کرے، ظلم کر بیٹھے تو استغفار کرے، اور اگر اس پر ظلم کیا جائے تو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ عطا پر شکر کرے، آزمائش پر صبر کرے، ظلم کر بیٹھے تو استغفار کرے، اور اگر اس پر ظلم کیا جائے تو معاف کر دے، یہ فرما کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا، ایسے لوگ ہی امن اور ہدایت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایسے لوگ ہی امن اور ہدایت والے ہیں۔ تو ناظرین، بہت پیاری روایت ہے، اور اعمال بھی وہ اس روایت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں جو ہم میں سے اکثریت لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ اگر آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے تو کوشش کریں جہاں ضرورت ہے اس کو معاف کریں۔ اسی طرح اگر ظلم کر بیٹھیں تو استغفار کرنے کی عادت بنائیں۔ کوئی غلطی ہو جائے، کسی کی حق تلفی ہو جائے، کسی پر آپ اس طرح ناحق یوں سمجھو کہ ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور تھوڑی بہت جو بھی مل رہی ہے اللہ تعالیٰ جو بھی عطا کرے اس پر شکر ادا کریں۔ شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ عطا کر دیا، مولا تیرا شکر ہے میری آنکھیں سلامت ہے، مولا تیرا شکر ہے میرے ہاتھ سلامت ہے، اللہ تیرا شکر ہے میں پاؤں سے چل کر تیری بارگاہ میں حاضری دے دیتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی کمی ہو جاتی ہے کسی چیز کی، تو پھر صبر کریں، یا اللہ اس میں بھی تیری حکمت ہے، پھر بھی صبر کر کے اجر کمائیں۔ تو یہ وہ کام ہے جو ہمارا دین اسلام ان کی تعلیمات ہمیں عطا فرماتا ہے کہ صبر و شکر کرنے والے لوگ ہونے چاہیے۔ اسی طرح استغفار ہمیں کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے۔ تو یہ عادتیں ہمارے اندر اگر آ جاتی ہیں تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، اور ان لوگوں کو ہی امن و ہدایت والے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو روایت آپ نے سنی، یقیناً آپ کو یہ میسج، یہ پیغام اچھا لگا ہوگا۔ کائنڈلی ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سن پائیں اور ان عادتوں کو اپنائیں، اور پھر نیکیوں کو حاصل کرنے میں وہ بھی کامیاب ہوں اور ہمارے صدقہ جاریہ ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔